موجود ہے جس کا کاربن ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ آج حال یہ ہے کہ آدمی چلتا پھرتا مردہ، چلتا پھرتا مردہ ہے۔ جس طرح سے مردوں کو سنایا جائے، اور مردہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ سینہ سیاہ ہو چکا ہے۔ جب سینہ سیاہ ہو جائے گا تو پھر اس پر کوئی بات اثر انداز نہیں ہوگی، ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی جو متبرک مقامات ہے، مقامات مقدسہ ہے، اس کی عظمت کو بحال نہیں کر پاتے۔ مقامات مقدسہ ہو گئی، وہاں بھی وہی حال ہے، کثرت کے ساتھ بے توجہی ہے، نہ ذہن حاضر ہے، نہ دل حاضر ہے، نہ جسم حاضر ہے، نہ روح حاضر ہے۔ کوئی چیز کو ہم نے چھوڑا ہی نہیں، یہاں تک کہ خانے خدا بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی ہمارا ذہن منتشر رہا کرتا ہے۔ خانے کعبہ سے لے کر محفل میلاد تک، محفل میلاد سے لے کر کسی بھی جگہ پر دینی درسگاہ ہو، دینی محفل ہو، یہاں تک کہ اگر اپنے کاندھے پر جنازہ کو اٹھا کر قبرستان لے کر جاتے ہیں، وہاں بھی ہمارا ذہن منتشر رہا کرتا ہے۔ جو عبرت کی جگہ ہے، جہاں پہ سبق لینا ہے، جہاں جانے کے بعد اپنی موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے، اس لیے ہم جاتے ہیں قبرگاہ پر، تاکہ اپنے گھر والوں کو، اپنے خیش و اقارب کو یا محلہ کے کسی فرد ممبر کو من مٹی کے اندر دفن کرنے کے بعد کوئی کچھ لے کر وہاں سے آئے۔ اگر انسان لینا چاہے تو ہر جگہ لے سکتا ہے، بیٹھے بیٹھے لے سکتا ہے، کھڑے ہو کر لے سکتا ہے، چلتے پھرتے لے سکتا ہے، لیکن شرط ہے، قید ہے کہ اپنے ذہن کو بیدار رکھا جائے، اپنی جسم روح کو زندہ رکھا جائے۔ جب انسان اپنے آپ کو بیدار رکھتا ہے، اپنے آپ کو بیداری کا سلوک کیا کرتا ہے، تو جہاں بیٹھتا ہے، جہاں کھڑا ہوتا ہے، اپنا نام کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور بے نام ہو کر نہیں گزارتا، بلکہ دنیا میں بھی نام کماتا ہے اور قبر میں بھی اپنے نام کے ذریعے سے بہتر زندگی گزارتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ بیداری کا ثبوت دیا جائے۔ یہاں حال یہ ہے کہ قرآن پاک کی چند آیت سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو گھنٹوں تقریر کیسے سن لی جائے، یا گھنٹوں نعت پاک سماعت کیسی کر لی جائے۔ سلام کا جواب ہم دے نہیں سکتے ہیں، تو پھر آدھا گھنٹہ بیٹھ کر ہم تقریر کیسے سماعت کر سکتے ہیں؟ اسی لیے حال یہ ہے کہ محفلوں میں بھی اچھے عالم، مخلص عالم آنے سے کترانے لگے، اس لیے کہ عوام مردہ ہو چکی ہے۔ سنایا کسے جاتا ہے؟ زندوں کو سنایا جاتا ہے۔ جب انسان کا ذہن و دماغی حاضر نہ ہو تو اسی صورت میں پھر باتیں کرنے میں اچھا نہیں لگتا ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مقدس کی تلاوت کو شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ کلام الہی میں ارشاد فرماتا ہے، محبوب ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا ہے اس زمین پر، آپ آخری نبی ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اتنا جاننے کا آپ سے پہلے بھی نبوت و رسالت کا سلسلہ چلا ہے، اور اس حال میں چلا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے انہیں بیویاں عطا فرمائی اور اولادیں بھی دی۔ ہم نے بیویاں دی ہیں اور بیویوں کے ذریعے سے اولادیں عطا فرمائی ہے۔ تو قرآن مقدس کی رہنمائی کر رہی ہے کہ شادی نبیوں کی سنت ہے، رسولوں کی سنت ہے۔ قرآن مقدس ہمیں رہنمائی کر رہی ہے کہ اتنی عظیم کام کو ہم اور آپ کرنے جا رہے ہیں، ایسی عظیم محفل کو ہم نے سجایا ہے، عظیم کام کی طرف ہم مائل ہو رہے ہیں، جس کام کو نبیوں نے کیا ہے، رسولوں نے کیا ہے۔ جانتے ہیں شادی حضرت آدم کی سنت ہے، حضرت شیس کی سنت ہے، حضرت ادریس کی سنت ہے، حضرت ابراہیم کی سنت ہے، حضرت اسماعیل کی سنت ہے، حضرت اسحاق کی سنت ہے، حضرت موسیٰ کی سنت ہے، حضرت یونس کی سنت ہے، حضرت یوسف کی سنت ہے، حضرت زکریا کی سنت ہے، حضرت یحییٰ کی سنت ہے۔ یہاں تک کہ اس عظیم کام کو ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس کام کو ہم اور آپ کرنے جا رہے ہیں،
تو کام کا انداز بھی تو نرالا ہونا چاہیے. جس کام کی نسبت اللہ اس کے رسول کی طرف ہو جائے تو کام تو اسی کو مبارک ہے، معظم ہے، مقدس ہے. نبی کا نام لے لینا ہی ہمارے لیے کافی ہے. حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سلام پڑھ لینا ہی ہمارے لیے نہایت خوش بختی کی بات ہے. ان کی سنت کو ہم ادا کرنے جا رہے ہیں تو اس کام کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، ہم پر روزے روشن کی طرح آیا ہے. ہم اسے دیکھتے ہیں. ہمیں اسلامی اصول کیا ہمیں فراہم کرتا ہے، کون سا گائیڈ لائن ہمارے بیچ تیار کی گئی ہے. اور آپ جانتے ہیں یہ شریعت کی روح سے ہمیں نکاح کو انجام دینا ہے، جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی خاتون جنت کا نکاح کیا ہے علی کے ساتھ. لیکن ہمارا حال نہیں، جب تک گانا نہ ہو، ناچ نہ ہو، طبلہ تماشا نہ ہو، 10 مرتبہ لڑکی کو دیکھنے نہ جائے، اس وقت تک ہماری شادی کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے. آپ جا کے اس بات سے پوچھے جس کے کاندھے پر 2 بیٹیوں کا بوجھ ہے، 3-4 بیٹیوں کا بوجھ ہے اور غریب ہے، جو اپنے کھانے پینے کے انتظام میں لگا ہوا ہے، دن بھر مزدوری کرتا ہے، اور حال یہ ہے کہ صبح سے شام تک مزدوری کر کے اپنے گھر آ رہا ہے. گھر آنے کے بعد اپنی بیٹی کے چہرے کے دیکھتا ہے، صرف نوالہ کا اس نے انتظام کیا ہے، کھانے پینے کا انتظام کیا ہے، پڑھائی لکھائی کا انتظام کیا ہے. اور اتنی کمائی نہیں ہے، اتنی کمائی میں برکت نہیں ہے، اور کمائی کا وسائل و ذرائع نہیں ہے. ذرائع اور اسباب کو اپنانے کے بعد فقیر رقم شادی میں صرف کر سکے، اس کے پاس اتنا ذرائع نہیں ہے. کبھی بیٹی کے چہرے کو دیکھتا ہے، پھر مہمان میں اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی رقم نہیں ہے، اتنی کثیر رقم دے کر اپنی بیٹی کا نکاح کرا دیا جائے. سماج کس جانب شادی کو لے کر آ گئے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں شادی سب سے بہتر وہ ہے، بابرکت معصرت نکاح وہ ہے جو آسان تر ہو. لیکن حال یہ ہے ہم نے شادی کو بوجھل بنا دیا ہے. جب تک اس میں جہیز نہ ہو، جب تک گانا باجا نہ ہو، طبلہ تماشا نہ ہو، دماغ نہ ہو، جب تک رسوائی نہ ہو، لڑکی کے باپ کو جب تک ہم رسوا نہ کرتے، ہماری شادی کمپلیٹ نہیں ہوا کرتی ہے. یقیناً آپ جان لیں ہم کس جانب جا رہے ہیں، کس جانب جا رہے ہیں. دین سے دور ہو رہے ہیں، اسلام سے دور ہو رہے ہیں، اپنے مذہب سے دور ہو رہے ہیں. جس مذہب کو اللہ رب العزت کے قرآن پاک میں بوانگے دوہل اعلان کر کے ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کی نظروں میں مقدس و معظم تر ہے. لیکن ہم اس جانب لے کر جا رہے اسلام کو، نہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہے، نہ اسلام کے فروغ ہم صحیح ڈھنگ سے ہے، نہ اسلام کے شہدائی ہے، نہ مذہب کے رنگ میں رنگ رہے ہیں. اور حال یہ ہے کہ من چاہا کام کو انجام دے رہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے وہ غریب بچیاں جو اپنے گھروں میں اپنی جوانی کو ختم کر رہی ہے، وہ باپ جو رات کو سوتا نہیں ہے، دن کا چین اس کا ختم ہو گیا ہے، کون اس کا سہارا بنے گا، کون اس کی غربت کو دور کرنے والا بنے گا. یقیناً ہمارے سماج کا کوئی فرد ہی بن سکتا ہے، ورنہ وہ بچیاں اگر زہر کھا کر یا آتم ہتیا کر لیتی ہے تو ایسی صورت میں کل میدان محشر میں رب کی عدالت جب لگے گی تو وہ بچیاں رب کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کرتے، اے رب قدیر مولا یہ تیرے بندے ہیں جس نے شادی کو اتنا بوجھل کر دیا تھا کہ میرے باپ کے پاس اتنی کثیر رقم نہ تھی یہ نکاح کو صحیح ڈھنگ سے انجام دے سکے، جس کی وجہ سے ہم نے خود کوشش کر لی ہے، تو یقیناً ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا. اس لیے تم چاہتے ہو کہ ہمیں کامیابی مل جائے، تم چاہتے ہو کہ ہم بہتر زندگی گزار لیں، تم چاہتے ہو کہ ہر جگہ تمہیں ترقی ہو جائے، تمہاری عمر میں برکت ہو، تمہاری پڑھائی میں برکت ہو، تمہاری کمائی میں برکت ہو، تمہاری تجارت میں برکت ہو، تمہارے کھیت کھلیان میں برکت ہو، تم اپنے گھر میں بھی بہتر ہو، گھر کے باہر بھی بہتر ہو. تو آ جاؤ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. یقیناً تمہاری زندگی یہاں بھی بہتر ہوگی، قبر میں بھی بہتر ہوگی اور آخرت میں بھی بہتر ہوگی.